الرحمن الرحیم. حمد و ثنا کبریائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو دونوں جہاں کا خالق، رازق، مالک، پالنہار ہے. وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ اولاد نہ دے اسے کوئی اولاد نہیں دے سکتا. وہی اللہ ہے جو بیمار کرتا ہے، شفا یابی عطا کرتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، مصیبت سے نکالتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، فتح عطا کرتا ہے، شکست دیتا ہے. بیدک الخیر، ہر قسم کی بھلائی اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کی جائے گی وہ ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج امت مسلمہ پریشان ہے، مختلف مسائل سے گھری ہوئی ہے. ذلت اور پریشانی ان کا مقدر بنتے ہوئے جا رہی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنے کسی بھی بندے کو کاٹا چبانا پسند نہیں کرتا. جو اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، کوئی قرض سے پریشان، کوئی بیماری سے پریشان، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی بچوں سے پریشان، کوئی دکانداری سے پریشان، ہر کوئی پریشان ہے. معاشرے میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں پریشان نہیں ہوں. ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت کے اندر پریشان ہے. یہ سارے کے سارے مسائل اسی لیے ہے کہ ہم نے اسلام کو اس طرح نہیں اپنایا جس طرح اپنانے کا حکم ہے. آج بھی باپ داداؤں کے رسم و رواج کے مطابق ہمارے پروگرام ہوتے ہیں. آج بھی بہت سارے معاملات میں جیسا اسلام ہم کو اچھا لگتا ہے اس پر عمل کیا، جو عمل نہیں اچھا نہیں لگتا اس پر عمل نہیں کیا. دوسرا سود لیتا ہے تو ہم پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں فلاں آدمی سود لے رہا ہے، اور جب خود سود لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری مجبوری الگ ہے. کیوں؟ اس کی بھی مجبوری الگ تھی. دوسرا کوئی گناہ کرتے ہوئے نظر آئے تو سب جگہ بولتے بھی رہیں گے فلاں آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اور ہمارے معاشرے کا یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے، جو جس پر عمل کرتا ہے اسی کی تبلیغ کرتا ہے. داڑھی رکھنے والا سب بے داڑھیوں کو دیکھتے پھرتے رہتا ہے، ان لوگوں نے داڑھی نہیں رکھی. نماز پڑھنے والا بے نمازیوں کو دیکھتے رہتا ہے، حالانکہ دوسرے بہت سارے مسائل اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اگر کوئی ٹخنے کے اوپر پینٹ رکھنا شروع کر دے تو سب کو ٹخنے کے نیچے کس کے پینٹ ہے دیکھتا ہے، حالانکہ وہ خود نماز نہیں پڑھتا، وہ خود داڑھی نہیں رکھتا. بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر آج مسائل ہیں. اسلام پر جیسا عمل کرنے کا حق ہے ویسا عمل کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کسے کہا جا رہا ہے؟ غیر مسلموں کو نہیں، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے. آدھے ادھورے مت آ جاؤ، بلکہ اسلام کے اندر اسلام نے جو احکامات بتائے ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہے ان تعلیمات پر مکمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کسی بھی راستے میں شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. لیکن مسئلہ کیسا ہے؟ جو میں عمل کرتا ہوں وہ اسلام ہے، جو دوسرے عمل نہیں کرتے ہیں وہ اسلام ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک. اگر ہم 3 ٹائم کی نماز پڑھتے تو یہی صحیح ہے، اگر 4 ٹائم پڑھتے تو یہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہیں. جو ہم کرتے وہ اسلام، جو اور کرتے وہ اسلام ہی نہیں ہے ہمارے اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ 2 طبقے ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک ہے عبادت گزار، ایک ہے خدمت گزار. بہت سارے لوگ ہیں جو عبادت گزار ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، ان کو معاشرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.
کون نماز کے لیے آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون سی برائیاں ہو رہی ہے, کیا معاشرے میں مسائل چل رہے ہیں, کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک ایسا طبقہ ہے جو عبادت گزار ہے, سوچتا ہے میں جنت میں چلے جاؤں گا, میں اپنا نیک بن رہا ہوں, میں جنت میں چلے جاؤں گا. دوسرا طبقہ خدمت گزار ہے. اب ہمارے معاشرے میں الگ الگ طریقے کی خدمت ہے. کچھ لوگ شادیاں کراتے پھرتے رہتے ہیں, ان کے نزدیک سب سے بڑا کام شادی کا کرانا ہی ہے. بہت سارے نوجوان ایک مہم لے کے چلتے ہیں, فلاں کے گھر کی بچی کی شادی کرانا ہے, ان کے گھر میں شکر چائے کو شکر تک نہیں ہے, اتنے غریب ہے, ان کی شادی کرانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے, کتنا بڑا ثواب. لیے مہم لے کر نکل پڑے, کیا کر رہے, شادیاں کرا رہے, بہت بڑا ثواب کا کام ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں پانی پلانے کو ہی ثواب سمجھتے ہیں, جگہ جگہ پانی کے ڈبے. اصل نیکی تو یہی ہے, تو پھر نماز روزہ زکوٰۃ کہاں گیا؟ اصل نیکی یہی ہے کہ لوگوں کو پانی پلایا جائے. کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو راشن بانٹنے کو اصل ثواب سمجھتے ہیں, بس راشن بانٹ رہے ہیں, بہت بڑا کام کر رہے ہیں, بہت بڑا کام کر رہے ہیں. نماز کون پڑھے گا, روزہ کون رکھے گا, زکوٰۃ ادا کون کرے گا, حج کون کرے گا, یہ اعمال کون کریں گے؟ تو دو طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے عبادت گزار جس کو معاشرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ایک طبقہ ہے خدمت گزار جن کو عبادتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے, ما سلککم فی سقر, جہنم میں کیوں چلے گئے, تو ایک طبقہ کہے گا لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرے تو سب کام کرتے تھے, پورے اچھا یہاں شادیاں کراتے تھے, سب کراتے تھے, اچھے کام سب کرتے تھے. لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا گروہ جو نماز تو پڑھتا تھا لیکن لوگوں کی خدمت, ولم نکو نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. جہنم میں جانے کے سبب ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے, ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے آمنوا ادخلوا, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, بالسلم کافہ, تھوڑے تھوڑے نہیں. جو پسند آ گیا اس پر عمل کر لیے, جو پسند نہیں آیا اس کو چھوڑ دیے, جو پسند نہیں آیا اس کو چھوڑ دیے. یاد رکھیے ایسا ہمارا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری سوچ بھی بڑی عجیب ہوتی. میں جیسے کروں بار بار, ابھی اگر کسی مسجد میں اعلان کر دیا جائے کہ مسجد میں بور مارنا ہے, 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے, میرا بور مار دو, میرا بور مار دو, میرا بور مار دو. کیوں؟ سب کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بور اگر مسجد میں ماریں گے لوگ وضو کریں گے, قیامت تک وضو کریں گے, قیامت تک کے ثواب ملے گا, قیامت تک کے ثواب ملے گا. کسی بڑی مسجد میں, کسی شہر میں اگر اعلان کر دیا جائے مسجد میں بور مارنا ہے, 10 لوگ کھڑے رہ جائیں گے, 10 لوگ کھڑے رہ جائیں گے. اگر اسی مسجد میں اعلان کر دیا جائے کہ فلاں کا بچہ بیمار ہے, ذرا علاج کے لیے پیسے دے دو, تو لوگ افسوس کریں گے, کوئی 100-200 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین بور مارنے پر شاید جنت نہ دے, لیکن اللہ تعالیٰ اس نیکی سے خوش ہو کر کے ایک مسلمان کی تو نے پریشانی دور کی, اللہ تعالیٰ سے جنت دے سکتا ہے. ایسے واقعات بہت سارے. ایک آدمی نے صحرے میں صرف کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا تھا, اس نے صرف کتے کو پلایا. ایسے بہت ساری احادیث ہے جو مسلمانوں کی مدد کی فضیلت کے بارے میں آتی ہے. لیکن ہمارا ذہن جو ہوتا ہے جس میں زیادہ عمل, کیونکہ بہت سارے شہروں کے اندر ایسے بھی ہوتا ہے جب مسجد کے تعاون کی باری آتی ہے. ہمارے شہر میں ایک آدمی جب تعاون دینا شروع کیا تو کہنے لگا مجھے تعاون کرنا ہے لیکن مسجد کے سامنے کی 2 صف کی ہی ٹائلز کے پیسے, میں 50,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن سامنے کی 2 صف. کیوں؟ سامنے کی 2 صف میں لوگ نماز پڑھتے ہیں, پیچھے کی صفیں خالی رہتی ہیں, وہاں پیسے لگا کے مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سا بندہ کس شان کے مطابق ایمان رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ واقعی بھی الگ ہے کہ اگر آپ کا دیا ہوا صدقہ غلط ہاتھ میں بھی چلا جاتا ہے, نیت صحیح رہتی تب بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے, لیکن صحیح ہاتھ پر جانے پر نیت غلط ہے تو اجر نہیں ملتا. بات انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کے اوپر میں تفصیلاً ذکر کروں گا. بتانا مقصد یہ کہ ہماری سوچ دیکھیے, جو ہمیں اچھا لگا وہ ہمارے لیے اسلام, جو ہمیں برا لگا وہ ہمارے لیے اسلام نہیں ہے. اسلام کے آج کے مسلمان انتہائی مختصر چیزوں پر عمل کرتے ہیں, بہت زیادہ نہیں. ایک ہوتا ہے بہت زیادہ چیزوں پہ عمل کرنا, تھوڑے سے چیزوں کو چھوڑنا. آج جو امت مسلمہ ہے بہت زیادہ چیزوں کو چھوڑ چکی ہے, انگلیوں پہ گنے جتنے چیزوں پر اسلام کی عمل کرتی. یہودیوں کا طریقہ تھا, کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہودیوں کے بارے میں فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم لوگ بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو, وتکفرون ببعض, اور بعض چیزوں کا انکار کر دیتے ہو. ہم بھی جو ہمارے لیے اچھا لگا, جان دو نا کیا ہونے والا ہے, اسلام کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. باتیں بڑی بڑی, اسلام کے لیے 1 روپے کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ہمیں اچھا لگتا ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, جو ہمیں اچھا لگتا ہے صرف اسی پہ. عید کی نماز اچھی لگتی ہے اس لیے سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. فجر کی نماز کسی کو اچھی نہیں لگتی اسی لیے تو نہیں آ پاتے ہیں. کتنے کو لوگ فجر کی نماز, واقعی اگر فجر کی نماز سے محبت ہوتی تو انسان چلا آتا دوڑ کر. یہودیوں کا کیا معاملہ تھا, بعض پر ایمان لائے, وتکفرون ببعض, بعض کا انکار کر دیے.
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فما جزاء من یفعل ذلک، جو بھی آدمی اس طرح کا کام کرے گا، فما جزاء من یفعل الا خزی فی الحیات الدنیا، ہم اسے دنیا میں رسوا کن عذاب دیں گے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، ہم اسے آخرت میں سخت ترین بدترین عذاب سے دوچار کریں گے، واللہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب واللہ، اور اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ بہرحال بتانا مقصد یہ کہ جو بھی یہودیوں کا یہ معاملہ تھا، اللہ نے کیا کیا؟ بنو نذیر اور بنو قریظہ کو مدینہ سے نکال دیا اور بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا، بنو نذیر اور بنو قینقاع کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ اللہ نے ان پر دنیا میں بھی رسوائی رکھی اور آخرت میں بھی رسوائی رکھی۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج ہم مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے، خنزیر کھانا تو چھوڑیے، اس کا نام بھی نہیں لیتے ہم، کراہت ہوتی ہے، خنزیر کا نام لینے میں کراہت محسوس ہوتی ہے، کھانے کی تو بات چھوڑیے، لیکن سود کھانے میں کوئی ڈر نہیں لگتا، سود کھانے سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ایک انسان پیر کر کے نہیں بیٹھتا، پیٹ کر کے نہیں بیٹھتا، اس طرف پیشاب نہیں کرتا، لیکن اس طرف نماز پڑھنے سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی نماز پڑھنا نہیں چاہتا۔ ہم مرغی حلال ہے نہیں ہے؟ حلال ہے، لیکن جھٹکے کی مرغی کوئی بھی نہیں کھاتا۔ اگر امریکہ میں بھی چلے گئے تو لوگ دیکھتے ہیں حلال ہے کہ نہیں، دیکھو، حالانکہ بذات خود مرغی حلال ہے، لیکن اگر جھٹکے کی مرغی کہیں معلوم پڑ جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ احتیاط کرتا ہے، نہیں جھٹکے کا کھانا حرام ہے، جھٹکے کا کھانا حرام ہے، اس کے لیے احتیاط کرتا ہے، لیکن شراب پینے کے لیے احتیاط نہیں کرتا، بیڑی سگریٹ پینے کے لیے احتیاط نہیں کرتا، حرام چیزیں کھانے کے لیے ایک انسان احتیاط نہیں کرتا۔ جھٹکے کا اسلام نے حرام کہہ دیا، بالکل اسے نہیں کھائیں گے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ بیڑی سگریٹ تمباکو شراب حرام ہے، لیکن اس کے بھی لیے لوگ دلائل ہیں، ہم نے مکروہ ہے مول صاحب، کھا سکتے ہیں مول صاحب، ہم نے قرآن سے بہت سارے دلائل پڑھے ہوں گے، میں صرف ذہنی طور پر عقلی طور پر دلائل بتا رہا ہوں، اگر یہ دلائل سمجھنے کے بعد بھی نہیں سمجھ سکتے تو سمجھیے اس کے دل پہ پردہ پڑ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحل لہم الطیبات، نبی کیا کرتے ہیں؟ پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیز کو کیا کرتے ہیں نبی؟ حرام قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھیے انتہائی آسان طریقے سے میں ذکر کروں گا آپ کو کہ سگریٹ اور تمباکو کیسے حرام ہے، یہ ہماری عقل بھی کہتی ہے، ہر مسلمان کی عقل یہ کہتی ہے یہ حرام ہے، یہ ناپاک ہے، اور نبی کیا کس لیے آئے تھے؟ پاکیزہ چیزوں کو حلال بتانے کے لیے، ناپاک چیزوں کو حرام بتانے کے لیے۔ اب ہماری عقل کیسا کہتی ہے یہ حرام ہے، یہ دیکھیے غور سے سنیے۔ آپ جا رہے ہیں راستے سے، راستے میں چاول یا روٹی اگر پڑی رہی تو آپ کیا کریں گے؟ اسے اٹھائیں گے، سائیڈ میں رکھ دیں گے۔ اگر کوئی انسان اسے سائیڈ میں نہیں رکھ سکا تو کم سے کم کھندل کر نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا پاکیزہ ہے، حرمت والی چیز ہے، اسے کندلا نہیں جاتا، کیوں؟ کھایا جاتا ہے، وہ پاکیزہ چیز ہے۔ اس لیے ایک انسان کیا کرتا ہے؟ پہلی فرصت میں روٹی چاول کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہے، اگر نہیں رکھ سکا تو کم سے کم پیر سے کھندلتا نہیں ہے، ایسا بچک کے چلے، اپنے آپ کو بچا کر چلا جاتا ہے۔ اگر راستے میں سگریٹ تمباکو پڑا ہوا رہے تو کیا ہماری عقل کہتی ہے کہ اسے سائیڈ میں رکھ دیا جائے؟ بالکل نہیں کہتی ہماری عقل۔ ہماری عقل یہ بھی نہیں کہتی کہ اسے انگل کر جایا جائے، ہماری عقل کہتی ہے کہ اس پر پیر رکھ کر مسل دیا جائے اسے اچھے طریقے سے۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ وہ ناپاک ہے، اور ناپاک چیز کو عزت نہیں بخشی جاتی ہے، ہماری عقل کہتی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ غور سے سمجھیے، ہماری عقل کہتی ہے یہ حرام ہے۔ دوسری چیز، ہم ٹوائلٹ باتھ روم میں جاتے ہیں، سب لوگ جاتے ہیں، ضرورت زندگی چیز ہے، وہاں جانے کے بعد نہ کوئی کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ٹوائلٹ ناپاک جگہ ہے، اور ناپاک جگہوں پر پاک چیزیں نہیں کھائی جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا ایک پاگل ہی ہوگا جو ٹوائلٹ میں بھی بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوگا، ورنہ تھوڑا بھی جس کو عقل اور شعور ہے کوئی بھی انسان ٹوائلٹ میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں پیتا، کیوں؟ کیونکہ کھانا اور پانی پاکیزہ چیزیں ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کے سگریٹ بھی پیتے ہیں، تمباکو بھی کھاتے ہیں لوگ۔ معلوم ہے یہ حرام جگہ پر کھایا جا سکتا ہے، ہماری عقل کہتی ہے، یہ ہماری عقل کہتی ہے یہ ناپاک جگہ ہے، اور یہ بھی ناپاک ہے، اور ناپاک جگہ چیز کو ناپاک جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز بڑی آسان چیز، ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بسم اللہ بول کر کھاتے ہیں۔ بسم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ شروع اللہ کے نام سے، اس میں برکت ہو۔ لیکن کوئی بھی انسان سگریٹ پیتے ٹائم، تمباکو کھاتے ٹائم بسم اللہ نہیں کہتا، کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ ناپاک چیز ہے، ناپاک چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔
اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بیڑی اور سگریٹ کو بسم اللہ بول کے کھانا شروع کر دے، کیونکہ اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہوگا کہ جو حرام کام کو بھی بسم اللہ کہہ کر کرنا شروع کر دے رہا ہے۔ ہماری عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ اور ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ یحل لہم الطیبات، ہمارے نبی حلال چیزوں کو پاکیزہ کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، ناپاک چیز کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اب ایک چیز جو تمہارے ذہن سے کہہ رہی ہے حرام ہے، پھر بھی ہم رکنے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کو جو اچھا لگا، دوسرے کے شادیوں میں رسم ہوئے، ڈی جے بجے، گانے گائے، تو ہم پورے شہر میں معلوم کی نہیں ان کے گھر میں ڈی جے بجے، ہلدی مہندی کی رسم سب ہوئی، اور ہمارے گھر میں ہوا جب جائز ہو جاتا ہے، جب جائز ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ۔ دوسرا کرے تو پوری دنیا کے پورے عذابات، عتاب، اللہ کی پوری وعیدیں اس پر سنا دیں گے، اور ہمارا معاملہ جب آتا ہے تو بڑی بھولی صورت ہم بنا دیتے ہیں، ہماری تو مجبوری تھی۔ یہ کیسا ہمارے اعمال ہے؟ تو ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے سے اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیسے داخل ہو؟ ہمارے مسلمانوں کی شناخت کیسی ہونا چاہیے؟ آج غیر مسلموں اور لوگوں میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم مسلمان برانڈ قوم ہے، برانڈ چیز دور سے بھی دیکھنے پہ بھلی معلوم ہوتی ہے، جس کو کیسے بھی پھینک دیا جائے وہ اچھی ہی نظر آتی ہے، کتنی بھی میلی ہو جائے تب بھی اچھی نظر آتی ہے۔ یہ برانڈ چیزوں کی خاص بات ہوتی ہے۔ ہم کوئی کچرا پٹی اسلام والے نہیں ہیں، ہم برانڈ چیزیں ہیں۔ ہر جگہ ہماری شناخت کیا ہونا چاہیے یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی شناخت کیا جانتے ہیں؟ مسلمانوں کی شناخت یعنی کہ ایسا محلہ جہاں ٹوپی پہن کے لوگ گھومتے ہیں، ایسا محلہ جہاں پر ہوٹلیں ہیں، جہاں پر پان پٹیاں ہیں، پوڑی کی دکانیں ہیں، ایسا محلہ جہاں پر گوشت اور کباب کی دکانیں ہیں، تو سمجھ جانا چاہیے مسلمانوں کا محلہ ہے۔ یہ ہماری پہچان ہے۔ ہماری پہچان کیسے ہونا چاہیے؟ ہماری شناخت کیسے ہونا چاہیے؟ ہم میں اور اوروں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، ہم بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ بے ایمانی کر رہے ہیں، ہم بھی بے ایمانی کر رہے ہیں۔ وہ حرام خوری کر رہے ہیں، ہم بھی حرام خوری کر رہے ہیں۔ ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ اسلام کی 5 کیٹیگریاں علماء نے لکھا ہے۔ ایک مسلمان کی شناخت ان چیزوں سے ہونا چاہیے۔ کن کن چیزوں سے؟ نمبر 1 عقائد سے پہچانا چاہیے، ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے۔ رب کی معرفت ہونا چاہیے۔ رب ہے کون؟ رب نہیں معلوم تو الو ڈرائے گا، بلی ڈرائے گی۔ شادی کی گاڑی جا رہی ہے تو ناریل پھوڑنا ضروری ہو جائے گا، کالے دھاگے پہننا ضروری ہو جائے گا، کاجل لگانا ضروری ہو جائے گا، غیر اللہ سے مانگنا ضروری ہو جائے گا۔ کب؟ جب ہم اللہ کو جانے اور پہچانے نہیں۔ ہمارا تو رب کون ہے؟ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سب سے زیادہ منفرد ہے۔ اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے۔ کیسے دیکھنے والا ہے؟ چوٹی جن راستوں سے کھانا کھانے کے بعد جن راستوں سے کھانا جاتا ہے واپس نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ ان راستوں سے بھی واقف ہے۔ ہمارا بھی دیکھنا ہے، اللہ کا بھی دیکھنا ہے۔ ہمارے دیکھنے میں اللہ کے دیکھنے میں اتنا فرق ہے، چونٹی جب چلتی ہے تو اس کے قدم کے نشان کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ انسانوں کو کہا جائے تو انسان کہیں گے کہ اس کے نشان پڑتے ہی نہیں، تو اللہ دیکھے گا کیسے؟ ہمارا تو ذہن یہی کام کرے گا، ہم چل رہے تو نشان نہیں پڑتے، چونٹی کے چلنے سے کیسے نشان پڑے گا؟ وہ رب ہے، وہ رب ہے۔ ہمارے دیکھنے میں اور اس کے دیکھنے میں فرق ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مچھر کے ڈنک میں جو خون تیر رہا ہے اس کا بھی اسے علم ہے، وہ ہر چیز پر بخوبی واقف۔ مسلمانوں کی پہچان عقائد سے ہونا چاہیے کہ ان کے مانگنے، ان کی عبادت کرنے کے طریقے، ان کے اپنے رب سے لو لگانے کے طریقے۔ افسوس کی بات ہے کہ درگاہوں پر جو خشوع خضوع نظر آتا ہے مسجدوں میں نظر نہیں آتا۔ درگاہ پہ تو بھی ایک آدمی بڑے خشوع خضوع ادب و احترام کے ساتھ مانگتا ہے، پیٹ پھیر کر نہیں جاتا ہے، لیکن مسجدوں کے اندر وہ چیز پائی نہیں جاتی۔ مسجدوں کے اندر یہاں پر دھاگا لیمبو مرچی باندھ لیتے ہیں لوگ، کوئی کچھ لگا دیتا ہے، کوئی کچھ گھروں میں لگا دیتا ہے، مختلف قسم کے مسائل، کرامات دیکھ کر لوگوں پر اللہ کی کرامات سب سے بڑی کرامت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جو معاملہ ہے بڑا تفصیل طلب واقعہ ہے، اس کے اندر جو اہم نقطہ ہے وہ میں بتانا شروع کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے، کئی مرتبہ ہم بیان سن چکے ہیں، مختصر یہ بتانا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے، جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈال دی تو وہ سانپ بن گئی، دکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا ڈالا وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، سب کھا گیا۔ جادوگر ایمان لائے۔ کیوں ایمان لائے؟ جادوگر جانتے تھے ہم نے لکڑیاں جو رسیاں ڈالی وہ سانپ بنی نہیں بلکہ دکھ رہی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا وہ دکھ نہیں رہا تھا، بن گیا اور کھا گیا، بن گیا کھا گیا۔ دیکھیے اب جادوگروں کا ایمان دیکھیے اور ہمارا ایمان، دونوں میں فرق دیکھیے۔ جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ دیکھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام تم تو بہت بڑے بابا دکھ رہے، ہم تمہارے اوپر ایمان لائے۔ انہوں نے کیا کہا؟ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔
ہمارے محلے میں اگر کوئی بابا کرتا بابا بہت پہنچے والے بابا ہے، یہ بابا بہت پہنچے والے بابا ہے، انہوں یوں کرے کہ سب مسئلے حل ہو جاتے، بڑے بڑے مسائل انہوں نے حل کر دیے. مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ عقائد. یہ ایمان سکھاتا ہے، عقائد سے ہماری پہچان ہونا چاہیے. وہاں اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد جادوگروں نے یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے ہمارے سے بھی ہم سب سے بڑے بابا دکھ رہے، تم تو بہت ہی خطرناک بابا دکھ رہے. نہیں کہا، کیا کہا؟ آمنا برب ہارون موسیٰ، ہم اس رب پر ایمان لائے جس رب نے آپ کے ذریعے کرامات بتائی تھی. یہ عقائد ہوتے ہیں پکے. عقائد میں ایک دم پکے ہونا چاہیے. آج بھی ہمارے پاس نئی دلہن آتی ہے تو لوگ مرغی وار کر پھینک دیتے ہیں. مختلف بہت سارے کام آج بتانے کے لیے، کئی ایک ایسے کام ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں. کہاں سے پکے مسلمان ہو گئے؟ ہماری پہچان عقائد سے ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا علماء نے 5 کیٹیگری ہے، پانچوں کیٹیگری بیان بھی کی جائے تو بڑی تفصیل طلب ہے. وقت تو اتنا مختصر ہے کہ اس کو تفصیلاً ذکر نہیں کیا، مختصر میں ذکر کرو. عقائد کی آگے باتیں کرتے چلو. عبادات، ہماری پہچان عبادات سے ہونا چاہیے. عبادات جیسا بھی ہم نے کچھ دن پہلے قربانی کی ہے، عبادت ہے. قربانی کرتے وقت ہم خیال رکھتے ہیں نا، کیا خیال رکھتے؟ لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، اندھا نہ ہو. اندھا نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ لنگڑے، بیمار، اندھے، سنگ ٹوٹے کی قربانی قبول نہیں کرتا. تو عبادتوں میں بھی خیال کرنا چاہیے، ہماری نمازیں لنگڑی، بہری، اندھی، ٹوٹی بھی نہیں رہنا چاہیے. جب جانور میں اتنا خیال رکھا جاتا ہے تو عبادتوں میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کیسی عبادت ہونا چاہیے ہماری. خالی قربانی تقرب کا ذریعہ نہیں، تقوی کا ذریعہ ہے. خالی اگر قربانی کرنا ولی اللہ بنا دیتا تو ہمارے شہر کے جو کھاٹک ہوتے ہیں، خصاب ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑے ولی ہوتے ہیں، کیونکہ روز انہوں کاٹتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. سب سے اہم عبادت عقائد. یاد رکھیے یہ 2 چیزیں ہیں عبادتوں کے اندر. عقائد کے اندر سب سے زیادہ، عقائد نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے. عقائد کی حیثیت کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس آنکھ نہیں ہے آپ زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کے پاس پیر نہیں ہے آپ زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کے پاس ہاتھ نہیں ہے آپ زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کی ایک کڈنی نہیں ہے زندگی گزار سکتے ہیں، جسم کا کوئی اعضا نہیں ہے آپ زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن جسم میں روح نہیں ہے تو آپ زندگی نہیں گزار سکتے. عقائد وہی حیثیت رکھتے جو روح کی حیثیت ہے. عقائد ہے تو سب ہے، عقائد نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے. آپ کے مسلمان ہونے کا تصور ختم ہو گیا. سب سے اہم چیز عقائد. دوسرے نمبر پر مسلمان عبادات سے پہچانا جانا چاہیے. عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز. نماز درست، سب درست. ہر ایک کے پاس بہانے موجود ہے. ہمیں تو صرف جمعہ کو آنا ہے، پھر جمعہ کو آنا ہے، پھر جمعہ کو ہی آنا ہے، پھر جمعہ کو ہی آنا ہے. اب جمعہ کو آئے ہیں، آئندہ جمعہ کو ہی آئیں گے، پھر اس کے بعد اور جمعہ کو ہی آئیں گے. عصر میں نہیں آئیں گے مغرب. ہمارے لیے تو ایک ہی ٹائم کی نماز فرض ہوئی، صرف جمعہ کی فرض ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. نماز درست، سارے اعمال درست. اسی طرح جب قیامت کے دن نماز درست تو سارے اعمال درست. دنیا میں نماز درست تو سارے اعمال درست. اکثر لوگ یہ شکوا کرتے ہیں مولانا فجر میں آنکھ نہیں کھل رہی ہے، فجر میں آنکھ نہیں کھل رہی. جانتے فجر میں آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ جو آدمی رات کو گناہ کر کے سوتا ہے اس کی فجر میں آنکھ کھلنا ناممکن بات ہے. فلمیں دیکھ رہے، گانے سن رہے، غیبت کر رہے، چغلیاں کر رہے، برایاں کر رہے، مٹریلا کھا رہے، شراب پی رہے، سو جا رہے. کہاں سے اٹھیں گے؟ دعا پڑھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہم بسمک اموت واحیا پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، انشاءاللہ اس دن فجر میں ضرور آنکھ کھلے گی. نماز تو رمضان میں پوری 1 مہینے کی ٹریننگ دے کے آ جاتی ہے. یہاں 2-4 بار کیرم کھیلنا سکھائے تو سیکھ جاتے ہم لوگ، 2-4 بار دارو پینا سکھائے تو سیکھ لیتے، 2-4 بار سگریٹ پینا سکھائے تو اللہ تعالیٰ 1 مہینہ ٹریننگ دے کے کہتے نا مولانا فجر میں اس لیے آنکھ نہیں کھلی 3 بجے سوئی جی مولانا، بچہ رات کو ستا رہا تھا اس لیے نہیں سوئے. اللہ تعالیٰ 1 مہینہ ٹریننگ دے کے بتاتا ہے رمضان میں اگر کوئی 12 بجے سوئے تب بھی 3 بجے اٹھتا ہے، 2 بجے سوئے تب بھی 3 بجے اٹھتا ہے، 2:30 بجے سوئے تب بھی 3 بجے اٹھتا ہے، 7 بجے سوئے تب بھی 3 بجے اٹھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے ٹائم ٹیبل کہ آپ کب بھی سوئے. اگر اللہ کی بندگی کرنا ہے تو انسان بھی ضرور 5 بجے جاگے گا. جاگتے تو سب ہیں، کوئی بیگم کو چھوڑنے کے لیے جاگتا ہے تو کوئی بچوں کو چھوڑنے کے لیے جاگتا ہے، کوئی ڈاکٹر نے کہا مر جاؤ گے اگر نہیں چلو گے، تو صبح کوئی واکنگ کرنے کے لیے جاگتا ہے، کوئی پیپر بانٹنے کے لیے جاگتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی بیان کرنے کے لیے جاگتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے جاگتے ہیں، بہت ہی کم. یاد رکھیے نماز درست سارے اعمال درست. شیخ صالح عثیمین نے نماز کے تعارف سے بتایا نماز کے اندر کوئی تعویل نہیں ہے. کیسے تعویل نہیں ہے؟ جیسے اگر آپ روزے کا انکار کرتے ہیں تو کافر ہے، لیکن روزے کا انکار نہیں کرتے، آپ بولتے ہیں روزہ اسلام کا رکن ہے، صرف روزہ رکھتے نہیں ہیں آپ جان بوجھ کر، تب بھی آپ کافر نہیں ہوں گے. حج کا آپ انکار کرتے تو کافر ہے، لیکن آپ بولتے ہیں حج کرنا ہے لیکن کر نہیں رہے ہیں،
جان بوجھ کے بولیے, غفلت سے بولیے, کسی بھی وجہ سے بولیے, آپ حج نہیں کر رہے, آپ کافر نہیں ہوں گے, آپ کافر نہیں ہوں گے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے, اگر آپ اس کا انکار کرتے تب بھی کافر, چھوڑ دیتے تب بھی کافر, جان بوجھ کے چھوڑتے تب بھی کافر, انجانے میں چھوڑتے تب بھی کافر, ہر صورت میں نماز چھوڑنے والا کافر کہلایا گیا. مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں فرق کرنے والی چیز جو نماز اتنی اہمیت ہے. یاد رکھیے, احادیث میں قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ آیا وہ نماز ہے. نماز کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے پیار تھا. معلوم ہے, اللہ کے نبی کو بچوں سے پیار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عبادت پر مارنے کا حکم نہیں دیا سوائے نماز کے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو, اور بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے مارو. آپ کی اطلاع کے لیے 10 سال کی عمر کے بچے پر نماز فرض نہیں ہے. 10 سال کی عمر کے بچے پر, کیونکہ بچہ ہو یا بچی جب تک کہ بالغ نہیں ہوتے تب تک کہ نماز فرض نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت سمجھیے, بچہ 10 سال کا ہو جائے مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے. مطلب یہ نماز کتنی زیادہ اہمیت والی رکھتی ہے کہ بچی کو بھی اسلام کہتا ہے مارو. اسلام تو ظالم نہیں ہے, اسلام ظلم نہیں کرتا. یہ اتنی اہمیت والی ہے کہ اللہ نے معراج پر بلا کر اس کا تحفہ دیا, اس کا تحفہ دیا ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں معمولی ہوتا ہے. مسجد سے جو میں اس سے پہلے بھی شاید بے رخی کا ہمارا یہ عالم ہوتا, اگر کسی کو کہا جائے چل نماز کو, تو لوگ کہتے مول صاحب ذرا کپڑے میلے ہیں جی, ذرا کپڑے میلے ہیں. اسی آدمی کو کہا جائے چلو دعوت میں, 2 منٹ ٹھہرو ابھی فریش ہو کے آتا ہوں, ساتھ میں جائیں گے, جانا مت میں آ رہا ہوں. مسجد سے بے رخی کا بھی ہمارا نمازوں سے یہ عالم ہے. مسجد میں آئیں گے تو سب سے پیچھے آخری میں کونے میں بیٹھیں گے. کہاں بیٹھیں گے؟ کونے میں. پہلی صف میں بیٹھنے کے انگارے رکھے ہوئے یہاں بیٹھنے کے لیے, پہلی صف میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اب وہی میچ دیکھنے جانا رہا, کہیں مجرا دیکھنے جانا رہا, کہیں آرکیسٹرا دیکھنا جانا, پہلی صف میں بھاگیں گے, وہاں کوشش نہیں کریں گے پیچھے سے. یہاں آئے یہ نیت رہے کہ پہلی صف میں بیٹھوں گا, ائمہ کرام کیا خطابات دے رہے اسے سنوں گا, عمل کروں گا, یہ نیت ہونا چاہیے. ہوتی نہیں ہے, ٹائم پاس کے لیے چلے آتے ہیں, دیوار کو ٹیکا لے لیے بیٹھ گئے اپنا سکون سے, تھوڑی سی نیند مار لی اور چلتے بنے. بیان بڑا اچھا تھا, اتنی بس مختصر سی کہانی, جمعہ کی کہانی. ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلی صف, اب آپ کو نماز سے محبت ہے, پہلی صف میں آنا چاہیے. ایگزام میں اگر ہمارا بچہ آخری بیچ میں بیٹھ رہا ہے, فیل ہو جا رہا ہے, سب سے کم نمبر لا رہا ہے, تو اسے کیا شمار کریں گے؟ ہم بچوں کو کہتے ہیں بیٹے آگے پہلے صف میں بیٹھنا, پہلے نمبر پہ آنا. تو دین میں بھی پہلی صف میں آنا, سب سے پہلے پہنچنا, اس کے نقصانات کیا انشاءاللہ پھر کبھی میں تذکرہ کروں گا وقت نہ ہونے کی, جیسے کہ یہ نہ آنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں, بڑے خطرناک اور بھینکر نقصانات ہیں. وقت نہیں ہے تو اس کے تفصیل میں ذکر کرتا ہوں. بہرحال بتانا مقصد یہ کہ ہمیں پہلی صف میں آنا چاہیے, آگے آ کے بیٹھنا چاہیے. یہ نماز کتنی عظمت والی ہے. اللہ کے نبی نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ بعض سلف سے منقول ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی خیر اور بھلائی موجود نہیں ہے. نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے, ہر صورت میں پڑھنا ضروری ہے. اب نماز یاد رکھیے ایک عبادت ہے. سب سے پہلے یہ بھی جان لیے, نماز ایک عبادت ہے, نماز ایک دعا ہے. اگر صحیح ڈھنگ سے نماز ہی اگر پڑھ لی جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا, ایک ہوتا ہے دعا مانگنا. دونوں میں بڑا فرق ہے. ہم صرف دعا پڑھتے ہیں, مانگتے نہیں ہیں. ہم دعا پڑھتے ہیں, ہم دعا مانگتے نہیں ہیں. پڑھنے اور مانگنے میں فرق کیا ہے؟ پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پڑھ لیے. یہ کیا ہوا؟ پڑھنا ہوا. یعنی کہ ہمارے دل میں کوئی احساس نہیں, کیا پڑھے, کیوں پڑھے, کس لیے پڑھے, کیا تقاضا ہے, کوئی احساس نہیں. ایک ہوتا ہے مانگنا. مانگنے کے ٹائم یہ دل میں تصور ہو اللہ کی عظمت اور جلالت ہمارے دل میں, ہم کس سے مانگ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں, کس لیے مانگ رہے ہیں. ہم مانگ رہے ہیں 2 سجدوں کے درمیان کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے تو بخش دے, اے اللہ میں تیرے دربار میں بیٹھا ہوں, اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, ورحمنی, اے میرے رب مجھ پر رحم نازل فرما, پریشانیاں مجھ سے دور کر دے, وعافنی, اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے, اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی, مجھے ہدایت دے, وعافنی, مجھے معاف کر دے, ورزقنی, اے میرے رب مجھے روزی عطا کر. اب معلوم ہی نہیں بیٹھے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی, سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر, چلے چلتے بنے. یہ ہوتا ہے پڑھنا. ایک ہوتا ہے مانگنا. کیا مانگ رہے ہیں, کیوں مانگ رہے ہیں, کس لیے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کا ڈر, اللہ کی عظمت, اللہ کی جلالت, کس کے سامنے کھڑے. ایسے نہیں کہ بیلوں کی طرح آئے کھڑے رہے, نماز پڑھے چلتے بنے.
جو نماز آپ کو داڑھی کاٹنے سے نہیں روک پا رہی ہے، جو نماز حرام کاموں سے روک نہیں پا رہی ہے، جو نماز برائیوں سے نہیں روک پا رہی ہے، وہ نماز ہی کوئی کام کی نہیں ہے. آپ تو ایسے چولہے پر برتن رکھے ہوئے ہیں جو چولہا بند ہے، جو کبھی برتن گرم ہونے والا نہیں. جس برتن میں سب ہے، چاول ہے، گوشت ہے، تیل ہے، دال ہے، لیکن وہ کھانا کبھی نہیں پکے گا کیونکہ چولہا گرم ہی نہیں ہو رہا ہے. ہم روز نماز پڑھیں. ایک آدمی نماز پڑھ کر گٹکا کھاتا ہے، نماز پڑھ کر داڑھی کاٹتا ہے، نماز پڑھ کر گناہ کرتا ہے، نماز پڑھ کر جھوٹ بولتا ہے. نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام قسم کی برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. اب نماز پڑھ کر ہی برائی اور بے حیائی اگر انسان کرنے لگے تو وہ نماز کوئی کام کی نماز نہیں. اسی لیے میں کروں، نماز مانگو، پڑھو، ایسی پڑھو کہ وہ نماز تمہاری زندگی میں بدل دے، وہ نماز تمہارے سارے مسائل حل کر دے، وہ نماز ساری پریشانیوں کو دور کر دے. ایسی نماز پڑھو. ایسی نہیں کہ صرف جمعہ کو آنا ہے، پھر جمعہ کو آنا ہے، پھر جمعہ کو آنا ہے، پھر جمعہ کو ہی آنا ہے. کئی ایک لوگ ہیں، شیطان بھی بڑا مکار ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اذان سنتے ہی فوراً نماز کے لیے بھاگتے چلے آ جانا چاہیے. کیوں؟ شیطان ہوتا کیا ہے کہ اذان ہوئی کہ اچانک دکان پہ گرے آ جاتا ہے. ذرے سا کے فائدے کے واسطے ہم خیر کثیر سے، کسٹمر کیا دے گا؟ 100 200 500 1000 روپے پروفٹ دے گا. اس پروفٹ کے لیے ہم خیر کثیر سے محروم ہو جاتے ہیں. شیطان بڑا مکار ہے. اذان ہوتی ٹائم شیطان دیتا ہے ابھی تو 1:45 بجے اذان ہوئی نا، 1 بجے جماعت ہے، 15 منٹ ہے. 1 بجے پھر شیطان دل میں خیال ڈالتا کہ ابھی وہ بازو کی مسجد میں 1:15 بجے وہاں کی پڑھ لیں گے. 1:15 بجے پھر شیطان خیال ڈالتا ابھی 15 منٹ باقی ہے، 1:30 بجے جماعت ہے، 1:30 بجے پڑھ لیں گے. 1:30 بجے پھر شیطان خیال ڈالتا ہے اکیلے بھی تو پڑھ سکتے، نماز ہو جاتی، 1:45 بجے پڑھ لیں گے. 1:45 پھر 2:30 3 بجنا شروع ہوتے تو شیطان روز تو پڑھے، ایک آدھ دن نہیں پڑھے تو کیا جا رہا ہے، اتنے لوگ نہیں پڑھے نا، ان کے ساتھ اپنا بھی حساب ہوگا، جو بھی ہوگا ہمارا ساتھ ان کے معاملہ ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے فوراً مسجد کی طرف آنا. جیسے جمعہ میں آئے ویسے ہر نماز میں آنا چاہیے. ہم مسلمان ہی نہیں نماز نہیں پڑھتے. ہماری پہچان کسی، میں اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں. ایک یہودی، ایک مسلمان یہودی کی دکان پہ کام کرتا تھا تو مسلمان نے کہا کہ کہاں گئے تھے؟ کہا نماز پڑھنے گئے تھا. کہا کہاں جگہ ملی؟ جمعہ کے دن نماز چپلوں کے پاس ملتی ہے. جمعہ کے دن جگہ کہاں ملتی ہے؟ چپلوں کے پاس ملتی ہے. تو وہ یہودی مسلمان سے کہنے لگا اگر بیت المقدس فتح کرنا چاہتے ہو تو پھر سے ایسے ہی 5 ٹائم نماز پڑھنا پڑے گا جیسا جمعہ میں پڑھتے ہو. جمعہ میں پڑھتے ہو اسی طرح اگر 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو پھر سے تم بیت المقدس. کس کی مجال ہوگی یہ 5 وقت مسلمان ایسے ملتے ہیں، نماز پڑھتے اس طرح انجام دیتے ہیں. بہرحال نماز کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں تھی. یاد رکھیے یہ جب تک سانس ہے گولڈن چانس ہے، پڑھ لو نماز. ایک بار سانس اکھڑ جائے گی تو پوری کائنات دے کر بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ابھی زندہ ہے، پڑھ لیجئے. ایک بار سانس اکھڑ گئی پھر کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں جائے گی. نماز کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں تھی. خالی ایک واقعہ بتاؤں کیونکہ ابھی اسلام کے جو کیٹیگری ہے ابھی ہم نے 2 بھی ایک دم مختصر ذکر کی. ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک واٹس ایپ پہ ایک آرٹیکل گھوم رہا تھا، بڑا پیارا آرٹیکل تھا کہ ایک مسجد میں اذان ہوئی تو لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی چبوترے پہ، کوئی گھر میں، کوئی میدان میں، کوئی ہوٹلوں میں. کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. وہاں سے ایک بزرگ گزرنے لگے، دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. وہ بزرگ نے کیا کیا؟ مسجد گئے. مسجد میں جانے کے بعد مؤذن صاحب سے بولے اور ایک بار اذان دے دو. مؤذن صاحب بولے ابھی تو اذان دی. کہا کہ اور ایک بار دے تو دو اذان. مؤذن صاحب نے دوسری بار اذان دی. جیسے ہی مؤذن صاحب نے اذان دی پورا کا پورا محلہ بھاگتے مسجد میں آیا. پورا کا پورا محلہ بھاگتے مسجد میں آیا. کیوں؟ دوسری اذان کیوں دیا؟ دوسری اذان کیوں دیا؟ دوسری اذان کیوں دیے؟ دوسری اذان کیوں دیے؟ بزرگ نے بڑے پیار سے جواب دیا بیٹا پہلی اذان والے بنو، دوسری اذان والے مت بنو. پہلی اذان کس لیے دی گئی تھی؟ نماز پڑھنے کے لیے دی گئی تھی. کسی کو کچھ سجھا ہی نہیں دیا، لیکن جھگڑے کرنے کی بات آئی، مسجد میں کچھ غلط ہوتا تھا، پورا کا پورا محلہ جمع ہو گیا. پورا کا پورا محلہ جمع ہو گیا. تو یہ نماز کی قدر و قیمت. ایسے ہی واٹس ایپ پہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بڑی پیاری تحریر رہتی ہے. ایک نے بڑا پیارا جملہ لکھا تھا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اگر اللہ کا ڈر اور خوف رہتا تو اذان ہوتے ہی شٹر گر جاتی، اذان ہوتے ہی شٹر گر جاتا. لیکن بازار میں اگر گولی چلی تو پوری دکانیں بند ہو جائیں گی، سب جلدی جلدی گھر کو بھاگ جائیں گے، سب جلدی سے کہیں گولی مجھے نہ لگ جائے، کہیں میں مر نہ جاؤں. اتنا ہمیں جان کا ہمارے اندر خوف اور ڈر پایا جاتا ہے. بہرحال نماز کے تعلق سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، پھر کبھی میں انشاءاللہ ذکر کروں. تیسرا جو وقت ختم ہونے کی تیسری جو ہے معاملات کاروبار، جیسے ہم کہتے ہیں مندہ چل رہا ہے. کاروبار میں بھی لین دین میں جھوٹ، دھوکہ دڑی، بےمانی، بہت ساری برائیاں آج ہمارے اندر ہے، سود پر مشتمل ہے. اسی لیے آج ہے کہ نہیں چین میں، جاپان میں، وہاں پر جو ہے کوئی صحابی اسلام پھیلانے نہیں گئے. وہاں پر کون گئے؟ سچے تاجر گئے، جن کی تجارت دیکھ کر لوگ ایمان لائے کہ ایسا مذہب بھی ہوتا ہے کہ جس کے اندر اتنی پاک تجارت بتائی گئی ہے. معاشرے میں ہم بھی کاروبار کر رہے ہیں، دوسرے بھی کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے اور ان کے کاروبار میں کوئی فرق نہیں. مسلمان کا کاروبار کھرا ہونا چاہیے. لوگوں یہ اچھا مال ہے، لوگوں یہ خراب مال ہے. کوئی بول کے بیچنے والا ہے آج؟
اللہ کے نبی کا عیب بتا کر بیچو، ہم تو عیب چھپا کر بھیج دیتے اور کہتے ہیں ہم نے اس کو الو بنایا اور ہم اپنے آپ کو بڑے قابل سمجھتے. قابلیت قیامت کے دن نکلے گی کتنی قابلیت تھی آپ کے اندر، آپ کے اندر کتنی قابلیت تھی، سارے چیزیں وہاں پر معلوم پڑیں. یہاں لوگوں کو الو بنا رہے، دھوکہ دے رہے، بیوقوف بنا رہے، سارے اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں. قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب و کتاب ہوگا. بہرحال مسلمان پہچانے جانا چاہیے، ان کے معاملات سے پہچانے جانا چاہیے. مسلمان جو ہے اسی طرح ان کے معاشرت سے حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یہ جو ہے بذات خود ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر تفصیلاً باتیں کی جا سکتی ہے. ان کے ساتھ سلوک. اسی طرح مسلمان اپنے اخلاق سے پہچانے جانا چاہیے. آج ہمارے اخلاق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر ہمیشہ ہم لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں. آمین بولنا چاہیے نہیں چاہیے، رفع دین کرنا چاہیے نہیں چاہیے، تراویح پڑھنا چاہیے نہیں، ہر کوئی لڑنا شروع کرتا ہے. اللہ کے نبی کی ایک بڑی پیاری سنت تھی، اس پر عمل کر لیجئے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کیا پیاری سنت تھی؟ اللہ کے نبی کی ایک پیاری سنت یہ تھی کہ آپ جب بھی کسی آدمی سے ملتے تھے اسے یہ لگتا تھا کہ اللہ کے نبی اسے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم کو تو کوئی بھی مل کے نہیں کہتا، ایون تو ہمارے ماں باپ کیا بیوی بچے بھی نہیں کہتے آپ اچھے، آپ تو خراب ہی ہیں، آپ خراب ہے. یہ ہمارا کردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے تھے، بہترین سنت ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں، کوئی تو گواہی دینا چاہیے کہ فلاں آدمی اچھا ہے. ہماری گواہی چائے پلائے تک لوگ دے دیتے ہیں، باہر ہم بدماش ہے، ایک نمبر کا کمینہ ہے کہتے ہیں. یہ ہمارے اخلاق ہیں. تو جو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری جو پہچان ہونا چاہیے، 5 کیٹیگری عقائد سے ہم پہچانے جانا چاہیے، عبادات سے، معاملات سے، معاشرت سے اور اخلاق سے. یہ بڑی تفصیل ترین چیزیں ہیں کہ اس میں کیسے کیسے ہم پہچانا جائے. وقت ختم ہونے کی سے میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. یا رب العالمین ہم کو نماز پڑھنے والا بنا. یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کا پرچم بلند کرنے والا بنا. یا رب العالمین ہمارے دلوں سے کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن ختم کر کے محبت، ہمدردی، رواداری اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.